بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اسٹیج پر تشریف فرما آج کی نشست کے صدر محترم الحاج ساجد صاحب، جہیز مکتی ابھیان کے صدر مولانا نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور چھریر بدن کا فکر مند نوجوان جاوید امان صاحب، جو اس فکر کو لے کر ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں، ہمارے سرپرست بزرگ مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، اس پورے کیمپس کے بے تاج بادشاہ شاہی امام مفتی ناصر صاحب اور ایڈوکیٹ مولانا انوار الحق صاحب. ایک زمانہ تھا کہ بمبئی میں صابو صدیق نے ایک مسافر خانہ بنایا تھا. ہمارے شہر میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش مولانا سلیمان صاحب نے کی ہے. ان کے پاس بھی ایک مہمان خانہ پروقار ہے اور وہ خاموش بہت ساری خدمات انجام دیتے ہیں. آج وہ بھی ہمارے مہمان خصوصی ہے. ابابیل یوتھ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار عدنان صاحب اور معزز سامعین، آج خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے حیدرآباد و بیدر سے چلتے ہوئے آنے والے اس قافلے کا استقبال کیا جس کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں. کام اچھا ہو اور سرپرستی علماء کی ہو تو ہم تن من دھن کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. صفا بیت المال ممبر و محراب فاؤنڈیشن اور ابابیل فاؤنڈیشن نے شہر اورنگ آباد میں اس قافلے کا استقبال کیا، اور انشاءاللہ صرف استقبال نہیں، آئندہ جب جب بھی ضرورت پڑے گی ہم شانہ بشانہ چلنے کے لیے ہر وقت انشاءاللہ تیار رہیں گے. یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ملک میں رہنے والے ہر شخص کا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ صرف مہم چلانے، ریلی نکالنے، بیان کرنے اور جلسے و جلوس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ کرنا تو ضرور پڑے گا. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، کچھ آواز لگائیں، سوتوں کو جگائیں. اور ایک آواز لگے گی تو کچھ تو غیرت مند ہوں گے جن کی غیرت جاگے گی. ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ انٹرنیشنل بھیکاری بننا یقیناً بری بات ہے، اور وہ اس عزم کے ساتھ کچھ نوجوان سر پھرے اٹھیں گے کہ لاکھ اماں کی آرزو ہو، دادی اور نانی کی آرزو ہو، گھر کے عورتوں کی اور دوستوں کی آرزو ہو، لیکن میں سارے دوستوں اور گھر کے ذمہ داروں کی آرزوؤں کو پیر کے تلے دبا کر میرے نبی کی آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہوں. اور یقیناً امید ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اس آواز پر لبیک کہہ کر، ان کی ضمیر کی آواز پر وہ لبیک کہہ کے بیٹیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی لیے یہ قافلہ چل رہا ہے. جیسے مولانا نصر اللہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اعتراض کرنے سے کبھی کام نہیں ہوتا، اعتراف کرنے سے کام ہوتا ہے. اعتراض سے کام کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اعتراف سے کام بڑھتا ہے، کام میں ترقی ہوتی ہے. اور آج 1 ملین 50,000 سے زیادہ نوجوان اس قافلے میں شامل ہیں. 1 ملین 50,000 سے زیادہ نوجوان اس قافلے میں شامل ہیں. اور آج 1 ملین 50,000 سے زیادہ نوجوان اس قافلے میں شامل ہیں. اور آج
मुल्क के इस पुरआशोब माहौल में मुसलमानों में से हर फर्द को अपने सुबह शाम का ये बिछोना बनाना जरूरी है कि जहां जिस जगह जिस तरह का जो कोई मिल्लत के मफाद में काम कर रहा है उसको अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम एतराफ करो। यही एतराफ मिल्लत की तरक्की की जमानत होगी। और अगर तुम पैर खींचने और पर काटने का काम करते जाएंगे तो उम्मत कब तरक्की करेगी। होटल के चबूतरों पर और होटल के टेबल पर चाय की चुस्कियां लेते हुए और सिगरेट की चुस्की लेते हुए अगर सिर्फ गुफ्तगू करते रहेंगे तो इस गुफ्तगू से कभी मसला हल होने वाला नहीं है। सर्दी के सख्त जमाने में कोई सिर्फ रजाई रजाई करता रहेगा तो रजाई कभी नहीं जाएगी। उठकर रजाई ले लेगा तो मिनटों में सर्दी का जाना आसान होगा। इसलिए कुछ करने के लिए कुछ करना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा, घूम घूम कर सोने वालों को जगाना होगा। मैं दिल की गहराइयों के साथ तारीखी शहर औरंगाबाद में मौलाना नसरुल्लाह साहब और नौजवान जावेद अमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सोतों को जगाने का प्लान बनाया और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है अदा। याद कीजिए जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर चला तो चूंटी ने देखा मेरी सारी कौम की चूटियां मैदान में मौजूद है। उधर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आने लगा तो उस चूंटी ने कहा है मेरी सहेलियों जल्दी जल्दी अपनी बिलों में चले जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के घोड़ों की टापों से तुम खुदली न जाओ, रौंदी न जाओ। उस चूंटी ने आवाज लगाई, रब्बुल जलाल ने उस चूंटी की आवाज को अपने पवित्र पाक नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जानवरों की जुबान को समझने की ताकत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए। लेकिन आप दूसरा पहलू देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस नन्ही चूंटी की आवाज भली लगी, उसने अपने जैसे लोगों की खैर खाही के लिए आवाज लगाई। उस आवाज के लगाने पर अल्लाह ने उस चोटी को क़यामत तक के लिए जिंदा जावीद बना दिया। दूसरों की खैर खाही, अपनों की खैर खाही। और यहां जावेद अमान साहब, मौलाना नसरुल्लाह साहब और उनकी टीम सिसकती हुई, तड़पती हुई, लरसती हुई बेटियों का दर्द महसूस करते हुए एक एक नौजवान की ठुड़ी में हाथ देकर समझा रहे हैं कि जरा भिखारी बनना बंद कर दो। फूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ पलंग और कुछ सामान लेकर कुछ जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाले नहीं, तुम खुद मर्द हो। और रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर निगरान बनाया है, भिखारी नहीं बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। जिम्मेदार की हैसियत से गैरतमंदी और बेनियाजी के साथ कदम बढ़ाए। वो ये ऐलान करे कि बेटी के घर का खाना भी नहीं चाहिए, बेटी के घर का एक बर्तन नहीं, एक काड़ी भी नहीं चाहिए। मैं मेरे खर्च से खाना बनाऊंगा, मैं खुद अपना घर तैयार करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो भाई न्यूज एडिटर है, उनकी शादी हमने इसी एहतमाम के साथ करने का प्रोग्राम बनाया। शादी के दिन का खाना भी हमारा, वलीमे का खाना भी हमारा और दुल्हे का रूम भी तैयार करने वाले हम। और जब मर्द इस तरह से ऐलान करेगा और सब इरादा करेंगे तो आसान होगा और आसानी चलती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये जहज की लानत खत्म होगी। इनकलाब अचानक नहीं आता, इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता आता है। जब ये लोग इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम कल से लड़की के खाने में शरीक नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 25 साल तक एक इलाके में इमामत की। पूरे महल्ले में लोगों को मालूम है कि इमाम साहब लड़की का खाना नहीं खाते। हर इमाम इरादा करे कि लड़की का खाना जायज जरूर है लेकिन हम नहीं खाएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग न खाने का प्लान बनाएंगे तो खाने वाले ही नहीं होंगे तो खाना खुद ब खुद नहीं बनेगा। लेकिन हम सब ये समझते हैं कि जायज है, जायज है, जायज है, इसलिए खत्म कब होगा? ये जायज है तो बाकी भी है। ये जायज जरूर है, कोई खाए तो नाजायज और हराम नहीं,
لیکن نہ کھانے کا پلان بنایا جائے تاکہ لڑکی کا کھانا ختم ہو جائے. اور ولیمہ مسنون ہے. ولیمے کا رواج ماشاءاللہ ہمارے شہر اورنگ آباد میں بہت زبردست ہے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں. اس لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پلان بنانا پڑے گا. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور یہ آواز جن لوگوں تک پہنچیں گی وہ من ہی من میں یہ ارادہ بنائے کہ کل سے انشاءاللہ میں لڑکی کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر کوئی چلے جائے تو نام رکھنے گناہگار سمجھنے کی ضرورت نہیں. لڑکی کا کھانا بن گیا اور کوئی کھا لے تو جائز ہے. ہمارے مرحوم مسجد کے صدر صاحب تھے. میں نے عقد پڑھایا اور ان کو معلوم تھا کہ لڑکی کا کھانا نہیں کھاتے. انہوں نے رو کر ریکویسٹ کی کہ میرا کھانا حلال ہے, آپ کھائیے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا کھانا حلال ہے, آپ کی کمائی حلال ہے, لیکن اگر آج میں کھا لوں گا تو مسجد کے ارد کے نوجوانوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اب شاید لڑکی کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. میں اس لیے نہیں کھاؤں گا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ نہ کھانا اچھی بات ہے, کھانا بری بات ہے. اس لیے ہم سب بھی ماحول ایٹماسفیئر تیار کریں گے تو ماحول کا تیار ہونا انشاءاللہ آسان ہوگا. آج جو حالات سماج میں ہے اس کی منظر کشی دکنی ایک شاعر سلیمان خطیب نے بہت پیارے انداز میں کی ہے. ان کی نظم ہے چھورا چھوری. ایک رشتہ طے ہونے کے لیے محفل ہوئی. بولو خالہ مزاج کیسے ہیں, کتنے برسوں کے بعد آئی ہو. مسی ہوٹوں پہ آنکھ میں کاجل, جیسے پیغام کوئی لائی ہو. انگلی ناخن کا کچھ تو رشتہ ہے, اپنا اپنوں کے گھر کو آتا ہے. لڑکے کی ماں میرے چھورے کو چھوری ہونا, میرا چھورا تو پکا سونا ہے. تمہیں دل میں ذرا نک کو سوچو, بات آیا سو ہیرا کھونا ہے. چار لوگاں میں اس کی ابرو ہے, جیسے کیوڑے کے بن میں خوشبو ہے. کھلے دل کی ہوں سب بتاتی ہوں, کھلا مکلچ میں بتاتی ہوں. تمہیں کہاں تو بھی لڑتے بیٹھیں گے, بات پہلچ میں بتاتی ہوں. چھوڑا نکٹا ہے ذرا ڈلا ہے, سیدھی آنکھ میں اس کی پھلا ہے. منہ پہ چیچک کے خالی داغا ہیں, رنگ ڈامبر سے جرہ کھلا ہے. ناک نقشے کا کتنا اچھا ہے, میرا بچہ تو بور بچہ ہے. جا کو لندن سے جہاز میں آیا, سچے بابا کا سچا بیٹا ہے. اس کے دادا بھی 100 پہ بھاری تھے, یوں تو کم ذات کے مداری تھے. کونلے جھاڑوں کی سینڈی پیتے تھے, بابا دادا کو گاڑ دیتے تھے. اچھے اچھے شریف لوگاں کے جڑ سے پنجے اکھاڑ دیتے تھے. بائکاں دروازے بند کر دیتے تھے, بچے گودام میں ڈر کو مرتے تھے. گانجا جنت میں گنج ملنے دیو, دم لگانے کی ان کو عادت تھی. اللہ ان کو کلال کرنے دیو, پینے کھانے کی ان کو عادت تھی. لڑکی کی ماں بولتی ہے یہ تو دنیا ہے ایسا ہوتا ہے, کوئی پاتا ہے کوئی کھوتا ہے. ایسے ویسوں کے دن بھی پھرتے ہیں, سر سے شاہوں کے تاج گرتے ہیں. میری بچی تو خیر جیسی ہے, بولو مرضی تمہاری کیسی ہے. لڑکے کی ماں کہتی ہے چھوری پھولا میں پھول دسنا جی, بھولی صورت قبول دسنا جی. اس کے لکھن سے چاندنی پڑنا, چاند پاما کی دھول دسنا جی. اس کو دیکھے تو بھوک سر جانا, پیاس آنکھیاں کی پیاس مر جانا. لچکے کمر تو بیت شرمانا, چوٹیاں دیکھے تو سانپ ڈر جانا. زلفاں لوبان کا دھواں دسنا, لال ہونٹا پہ گنچی مر جانا. اچھے گن کی ہو اچھا پاؤں ہو, گھر میں لچمی کے سر کی چھاؤں ہو. ہنڈیاں دھونے کی اس کو عادت ہو, بوجھا ڈھونے کی اس کو عادت ہو. سارے گھر بار کو کھلا دے کو, بھوکا سونے کی اس کو عادت ہو. پاک سیتا ہو سچی مائی ہو, پوری اللہ میاں کی گائی ہو. گلا کاٹے تو ہنستے مر جانا, بیٹی دنیا میں نام کر جانا. لڑکی کی ماں بولتی ہے آپ باتیں مزے کی کہتے ہیں, کتنے افراد گھر میں رہتے ہیں. لڑکے کی ماں کہتی ہے 12 نندا کا کام کرنا ہے, پورے شادیاں تمام کرنا ہے. 4 دیور کی ذمہ داری ہے, بڈی نانی تو سب کو پیاری ہے. ساس سسرے ابھی سلامت ہیں, ابھی سمدن کا پاؤں بھاری ہے.
اللہ صاحب کے سارے کاماں ہے، سلسلہ اب تلک بھی جاری ہے۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے لینے دینے کی بات ہو جائے، معاملہ ایک ساتھ ہو جائے۔ لڑکے کی ماں اب فہرست پیش کرتی ہے، بھار والے تو بہت پوچھیں گے، گھر کا بچہ ہے گھر کا زیور دیو، ریڈیو سائیکل تو دنیا دیتی ہے، اللہ دیے تو ایک موٹر دیو، بہت چیزاں نکو جی تھوڑے بس، ایک بنگلہ 1000 جوڑے بس، جوڑا گھوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 55,000 ہونا ہے۔ مان میرا بڑھانا دیکھو ماں، اچھی ساڑی پنانا دیکھو ماں، ڈٹ کے کھانے کو میرے لوگاں ہیں، اچھا کھانا کھلانا دیکھو ماں، کہاں تو شربت پلا کو نہ ٹھائیں گے، میری دنیا میں ناک کاٹیں گے۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے کچھ تو عارس کو لائیں گے خالہ، کیا چڑھاوا چڑھائیں گے خالہ۔ لڑکے کی ماں کہتی ہے جوڑے لانا تو راس نہیں ہمنا، نتھ چڑھانا بھی راس نہیں ہمنا، ہم ولیمہ تو کبھی دیتے نہیں، کھانا دانا بھی راس نہیں ہمنا، مہر اتچ جتنی سنت ہے، بہت باندھنا تو سب حماقت ہے۔ لڑکی کا باپ عبرت آمیز انداز میں کہتا ہے جس کی بچی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا، ماں تو گھل گھل کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا، جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی دفنا دیں، لال جوڑا تو دے نہیں سکتے، لال چادر میں کیوں نہ کفنا دیں، یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے، موت مفلس کو کیا سہاتی ہے، یہ سہاگن ہے اس کو کاندھا دو، ہم نے خون جگر سے پالا ہے، اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے، کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا، کس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا، شام ہی سے بجھا بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ ایسے کتنے ہی ماہ پارے ہیں، زر گزیدہ ہیں زر کے مارے ہیں۔ یہ کہانی واقعی سلیمان خطیب نے سماج کی عکاسی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہیز کی اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔